Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe and like. شام کو عقیدت اپنے کمرے میں موجود تھی جب دستک دے کر ارشمان اندر آیا۔ عقیدت اس وقت پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کتابیں ایک طرف کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ بھائی کوئی کام تھا؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا تو ارشمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارشمان ان بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج رکھتا تھا۔ بہت کم ہی کسی سے بات کرتا۔ ہاں مگر عقیدت سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور یہ سب جانتے تھے۔ کسی کام کے بغیر نہیں آ سکتا اپنی گڑیا کے کمرے میں۔ وہ محبت سے بولے تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ بہت یاد کرتی ہوں میں آپ کو، مگر آپ کتنے دن نہیں آتے ہیں حویلی۔ آپ پوسٹنگ یہی کروا لینا بھائی۔ عقیدت پیار سے بولی۔ دراصل ارشمان آرمی میں تھا تو زیادہ تر وہ گھر سے دور ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کی جاب سے سب سے زیادہ پرابلم آیت اور عقیدت کو ہی تھی۔ دونوں سے اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی اپنی جان کو بہت یاد کرتا ہوں، مگر مجبوری ہے نا میری، ایک ہی جگہ پوسٹنگ تھوڑی رکھ سکتا ہوں، چینج ہوتی رہتی ہے۔ ارشمان اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا تو اس نے سر ہلایا۔ مرحا سے بات ہوئی آپ کی؟ اس نے مسکرا کے سوال کیا تو ارشمان نے مصنوعی سختی سے اسے دیکھا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی، مگر بابا کہہ رہے تھے کل پرسوں انوائٹ کریں گے انہیں، تو ہو جائے گی ملاقات۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارشمان سنجیدگی سے بولا تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، پھر وہ مشکل اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ عقیدت میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں، تم پہلے کی طرح خوش بھی رہتی، پریشان سی ہوتی ہو۔ ارشمان نے سنجیدگی سے پوچھا تو عقیدت نے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تو اس نے چانچتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ عقیدت جو بھی ہے بتا دو، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں میری جان، پھر بھروسہ ہے نا اپنے بھائی پر۔ ارشمان اسے ہاتھ سے لگا کر محبت سے بولا تو عقیدت پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ بتاؤ بچے۔ ارشمان نرمی سے بولا تو عقیدت نے گہرا سانس لیا۔ بھائی ایک لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے کچھ دنوں سے، وہ یونی میں بدتمیزی کرتا ہے۔ عقیدت آنکھیں بند کرتی چہرہ اس کے سینے میں چھپائے بولی تو ارشمان نے جب سے مٹھیاں بھینچیں۔ اسے اندازہ تھا کہ بات اسی نوعیت کی ہوگی۔ میری جان بابا کو بتانا چاہیے تھا نا تمہیں، کب سے تنگ کر رہا ہے؟ ارشمان نرمی سے بولا 5-6 دنوں سے، اور مجھے بابا سے ڈر لگتا ہے، بابا پھر اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے، اس نے پریشانی سے کہا تو ارشمان نے اس کے گرد نرم حصار بنایا۔ عقیدت چندہ تم بابا سے کہتی تو صحیح، بابا ضرور حل کرتے تمہاری پرابلم۔ خیر نام بتاؤ اس کا، میں خود نپٹ لوں گا اب۔ ارشمان کے پوچھنے پر اس نے اس لڑکے کے متعلق تمام تفصیلات اسے بتائیں۔ آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو مجھے کال کر دینا، میں بابا سے بات کر لوں گا، یا شاویر سے بات کر لیا کرو، یوں ڈرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس نے عقیدت کی پیشانی پر پیار کرتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنے آپ کو بالکل ٹینشن فری محسوس کر رہی تھی۔ پلیز بھائی آپ کسی سے شیئر مت کیجیے گا، وہ سر جھکائے دکھی ہوتی بولی تو ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر اب باہر آؤ، سب کے پاس رہا کرو، زیادہ ٹائم روم میں بند رہنے سے مزید دماغ پر ٹینشن سوار ہوتی ہے، ماما سے باتیں کیا کرو، حریم کے ساتھ رہا کرو، وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی میں آتی ہوں، وہ کہتی اٹھی اور دونوں ساتھ باہر لاؤنج میں آئے تھے۔ ہدیت کی کال آئی تھی کہ وہ لوگ حسن اور حریم کا نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں، ارشمان کے ساتھ ہی۔ رات کو آیت روم میں آئی تو شاویر ارشمان بھی عالم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ماحول سیریس تھا، تبھی وہ بھی بیٹھی تو عالم نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے عالم سے سوال کیا۔ ظاہری بات ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی تمہیں،
یا حریم کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ بہت پہلے سے طے تھا۔ میں نے حدید کو جواب دیا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ عالم دو ٹوک لہجے میں بولا تو آیت نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹی کو خود ہی بتائیے گا اب یہ، میں نے آپ لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑنا۔ آیت جان چھڑاتی بولی تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ شاویر کا نکاح ہی کر دیں، عالم یہ بڑا ہے ان دونوں سے۔ آیت نے شاویر کی جانب دیکھتے کہا جو سیل میں بزی تھا۔ اس کی بات پر عالم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں تمہارے یہ اس صاحبزادے کے؟ عالم مصنوعی غصے سے بولا تو شاویر نے فوراً سیل رکھا اور اس کے جانب متوجہ ہوا۔ ہم دونوں کو ہی ارسلہ بہت پسند ہے اور آپ بھی انکار نہیں کریں گے عالم، وہ بہت پیاری سی معصوم سی بچی ہے۔ آیت اس کے ہاتھ تھام کر بولی تو عالم نے گور کر شاویر کو دیکھا۔ وہ تو پیاری ہوگی، مگر یہ کہاں سے معصوم یا پیارا ہے؟ بچی کی قسمت کیوں خراب کرنا چاہتی ہو آیت؟ اس کے لیے تو کوئی… بابا پلیز یار، اسے کسی اور کے ساتھ مت ملائیے گا، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی، پھر چاہے قسمت خراب ہو یا ٹھیک۔ شاویر سنجیدگی سے بولا تو عالم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں سائم سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ تینوں کے نکاح ساتھ ہوں گے۔ ارشمان تمہاری اگلی پوسٹنگ کہاں ہے؟ عالم نے بات ختم کی، پھر ارشمان سے مخاطب ہوا۔ ڈونٹ نو بابا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر آیت کی پیشانی پر پیار کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پہلے کم اکڑ تھی اس میں، جو آپ نے اسے فوجی بنا دیا، اب تو ہمیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے جاتے ہی شاویر عالم سے بولا تو آیت اور عالم دونوں نے اسے گھورا۔ خود بھی کچھ بن جاؤ نا، یا باپ کا چلا چلایا بزنس ہی ڈبونا ہے صرف؟ عالم نے طنزیہ انداز میں کہا تو شاویر نے آنکھ ونک کی اور مسکرایا۔ میری خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے باپ بنوں، خود جیسے شریف سے بچے کا۔ شاویر مذاق کرتا بولا تو عالم نے اسے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ منہ بناتا اٹھتا چلا گیا۔ میری جان کو کیا ہوا ہے، کیوں خاموش ہے؟ عالم آیت کو اداس اداس دیکھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا تو آیت نے اس کی جانب دیکھا۔ حریم کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں عالم، مجھے بہت عزیز ہیں اپنی بیٹیاں۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو عالم نے اسے خود سے لگایا۔ یہ رسم دنیا ہے چندہ، ہر بیٹی کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے۔ روش بھی گئی تھی، اب حریم اور عقیدت کو بھی جانا ہے، مگر ہم اپنی بیٹوں کے لیے پیاری پیاری بیویاں لا رہے ہیں، وہی میری جان کی بیٹیاں ہوں گی اب۔ عالم محبت سے بولا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 دن ہو گئے تھے آج وہ ارسلان شاہ سے نہیں مل پائی تھی۔ اسے عالم سے معلوم ہو چکا تھا کہ 8 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ الیکشن کی وجہ سے زیادہ ووٹنگ حاصل کرنے کی خاطر لاہور گیا تھا، وہاں جلسے تھے، اسے گئے 3 دن ہو گئے تھے، اور حریم جانتی بھی نہیں تھی اس نے کب واپس آنا ہے۔ وہ بہت بے چین تھی کہ کیا کرے اگر وہ نکاح تک نہ آیا۔ حریم نے کئی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا، مگر بند تھا یا اس نے جان بوجھ کر بند کر کے رکھا تھا۔ حریم کا دل 2 ٹکڑے ہو رہا تھا، وہ کیسے کسی اور کی ہو جاتی؟ وہ اپنی محبت کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جانتی تھی وہ نکاح کر لے تو ارسلان شاہ نے طوفان مچا دینا ہے۔ حریم ابھی بھی دکھی سے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کل عروش لوگوں کی دعوت تھی ان کی حویلی، وہ پھر 5ویں دن نکاح تھا ان سب کا۔ عالم نے سائم سے بات کی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً ہی اقرار کر لیا گیا۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ آج اس کے کپڑے بھی عروش بھجوا چکی تھی۔ آیت نے بھی مرحا اور ارسلہ کے کپڑے لے لیے تھے۔ حریم بے بس سی بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون رنگ ہوا، اس نے جھٹ سے اٹھا کر دیکھا تو دل کو سکون ملا۔ شاہ کی کال تھی، اس نے فوراً اوکے کر کے سیل کان سے لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا دل؟ شاید وہ بہت فارغ تھا، اس لیے بڑی فرصت اور محبت سے بول رہا تھا۔ شاہ میں بہت پریشان ہوں، کدھر ہیں آپ؟ مجھے ملنا ہے آپ سے۔ وہ اس کی آواز پر ہی رو دی تھی، ساری بے بسی آنسوں کے ذریعے باہر آ رہی تھی۔ شاہ صدقے اپنی جان کے، ابھی بیچتا ہوں خان کو، اس کے ساتھ آ جاؤ۔
شاہ محبت سے بولا تو وہ مزید رونے لگی۔ نہیں شاہ، میں خود آ جاتی ہوں، آپ خان لالا کو مت بھیجیے گا، وہ رونے کے درمیان بولی۔ تو شاہ کو پریشانی ہوئی۔ گلی اوس، رو کیوں رہی ہو تم؟ رونا بند کرو ابھی کے ابھی، ایک آنسو نہیں گرنا چاہیے، وہ جنون بھرے لہجے میں بولا تو اسے مزید رونا آیا۔ اس نے کال بند کی اور جلدی سے الماری سے چادر نکال کر اوڑھی۔ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے تو وہ مل سکتی تھی۔ اس نے باہر آ کر دیکھا کسی کی گاڑی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا مرد گھر میں نہیں ہے۔ صرف ایک گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا جو خواتین کی ارجنٹ ضرورت کے لیے تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی ڈرائیور سے لی اور خود ڈرائیو کرتے وہ 10 منٹ میں ارسلان شاہ کے باغ کے قریب موجود تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے سے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی جبکہ ارسلان شاہ نے اس کے گرد بازو نہیں رکھے تھے۔ وہ سنجیدہ سا سگریٹ پینے میں محو تھا۔ کیوں اتنے دن بات نہیں کی مجھ سے؟ کیوں شاہ؟ میں مر رہی تھی، وہ روتی ہوئی اس کا گریباں جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں شاہ، بتائیں کیوں نہیں کی مجھ سے بات؟ وہ دور ہوتی چیخی تھی، اس کی چادر بازوؤں میں آ چکی تھی، بال بکھر رہے تھے جبکہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھی۔ کال کس کی اجازت سے کاٹی تم نے گلے اوس؟ وہ اچانک سگریٹ دور اچھالتا اس کے بازو جکڑ کر داڑا تو وہ سہم گئی۔ اس نے بازو چھڑوانا چاہا تو شاہ کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ اس کی کلائی ٹوٹ رہی تھی۔ اب کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ پھر سے چلایا تو اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو از حد سرخ تھی۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی شاہ، اس لیے کال بند کر دی، اس نے صفائی دی تھی۔ میں نے کہا کہ کال کاٹو؟ اس کے سوال پر اس نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ آئندہ نہیں کروں گی ایسا، پلیز اب غصہ نہیں کریں، وہ بے بسی سے بولی۔ تو شاہ نے 1 منٹ اسے گھورتے رہنے کے بعد سر ہلایا، پھر اس کا بازو چھوڑا جو سرخ ہو چکا تھا اور نرمی سے اسے خود سے لگایا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ارسلان شاہ گہرے سانس لیتا، ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ میں تم پر سختی کبھی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو جانا، وہ دور ہوتا بے بسی سے بولا تو حریم نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو شاہ ابھی بھی بے حد غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں ہو اتنی پریشان؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو حریم کی آنکھوں میں پھر سے پانی آیا، جسے اس نے ہاتھوں کی مدد سے صاف کیا۔ جمعے کو میرا نکاح فکس کر دیا ہے بابا نے حسن کے ساتھ، اس نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، جو فوراً سے سرخ ہوئی تھی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ، میں کسی اور کی ہو جاؤں؟ وہ نم آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھتی بولی تھی، فرق تب پڑتا ہے جب کوئی آپ کی چیز آپ سے چھین سکتا ہو۔ میں جانتا ہوں تم میری ہو اور صرف میری ہی رہو گی، پھر کیوں فرق پڑے مجھے؟ وہ اطمینان سے بولا تو حریم نے سر ہلایا۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ میں بابا کو کیسے بتاؤں آپ کے بارے میں؟ وہ پریشان ہوتی بولی تو شاہ مسکرایا۔ ہم ابھی اسی وقت نکاح کریں گے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وقت پر سب خود جان جائیں گے۔ ارسلان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اطمینان سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے پہلے بابا سے بات کرنا ہوگی، بابا کو منا کر ہی نکاح کریں گے ہم، وہ سنجیدگی سے بولی تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا میری جان، لیکن اگر نکاح کے بعد اسے معلوم ہوگا تو وہ انکار نہیں کر پائے گا، ارسلان شاہ نے اسے سمجھایا۔ میں بابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی شاہ، انہوں نے بہت بھروسہ دیا ہے مجھے، میں کسی طور ان کا یقین نہیں توڑوں گی، وہ بہتے آنسو صاف کرتی بولی۔ نکاح کے بعد منا لیں گے ہم انہیں، تم رو مت، چلو میرے ساتھ گلے اوس، یہ نہ ہو تمہارے باپ کے بھروسے کی خاطر تم محبت کھو بیٹھو،
اس نے ایموشنل بلیک میل کیا تو وہ بھی ہر لڑکی کی طرح پگھل گئی۔ پھر اس نے نہیں سوچا کہ اس کے بھائی، اس کا باپ کتنا اندھا یقین کرتے ہیں اس پر، معاشرے میں کتنا نام ہے ان کا، کتنی عزت ہے۔ اس نے سوچا بس اتنا کہ وہ بعد میں منا لے گی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت بڑا کام کر رہی تھی آج، مگر کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنے شاہ کو نہیں کھو سکتی تھی، اپنے جینے کی وجہ کو نہیں کھو سکتی تھی۔ ارسلان شاہ بے حد خوش تھا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے بس اس سے جوڑنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے باہر رکی۔ ارسلان شاہ پہلے ہی کچھ دوستوں اور مولوی کو بلوا چکا تھا۔ ارسلان نے اس کی چادر اچھے سے اس پر پھیلائی اور اس کا چہرہ بھی چھپا دیا۔ وہ اسے اندر لایا۔ پھر 5 منٹ بعد حریم عالم شاہ سے حریم ارسلان شاہ بن چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، مگر خوشی زیادہ تھی۔ آج اس نے سب کچھ پا لیا تھا جیسے۔ دوست وغیرہ کا رخصت کر کے شاہ اس تک آیا اور اسے خود سے لگا کر پیار کیا۔ اب خوش ہے میری شہزادی؟ وہ بہت پیار سے بولا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اب مجھے گھر چھوڑائیں بھائی، اور بابا ناراض ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ الگ ہوتی بولی تو شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں چھوڑوں گا گھر، اپنی حویلی لے جاؤں گا تو پھر؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تو حریم کا سانس اٹکا۔ نہیں شاہ پلیز، ابھی ایسا نہیں کریں گے آپ، مجھے گھر جانا ہے۔ فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو شاہ دھیما سا مسکرایا اور اس کے آنسو صاف کرتے اس کی چادر ٹھیک کی، اسے گاڑی تک لایا۔ پھر گاڑی ریورس کی، واپس وہیں آ کر اسے اتارا اور خود بھی باہر آیا۔ حریم کی گاڑی وہاں موجود تھی۔ بہت سکون ہو رہا ہے میرے دل میں، آخر تم میری ہو ہی گئی۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ میں بھی بہت خوش ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ آئی لو یو گلیوس، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ آئی لو یو ٹو، وہ نظریں جھکا کر بولی تو شاہ مسکرایا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو یہی بات، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بولو، وہ سختی سے بولا تھا، مگر حریم آہستہ آہستہ قدم پیچھے لیتی گئی اور اچانک بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاک کر گئی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے سامنے دیکھا تو ارسلان شاہ اب اپنی گن نکال چکا تھا۔ گن کا رخ اس کی جانب تھا۔ وہ مسکرا دی، جانتی تھی وہ مر کر بھی یہ نہیں کرے گا۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی روک گئی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اور اس کے سوچ کے مطابق ارسلان شاہ نے گن نیچے کر لی تو وہ مسکرائی۔ اس نے زبان چڑھائی تھی اور پھر وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گئی۔ کاش میں تمہیں مارنے کی ہمت رکھتا، اس کے گاڑی کے قریب غائب ہوتے ہی وہ خود سے بولا تھا۔ یہ سیزن 2 کا آیت اور عالم شاہ کا سیزن 2 ہے، پارٹ 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ سو ڈونٹ بی کنفیوز۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔